حضرت عمر نے ایک بار حمص کے باشندوں کو خط لکھا کہ وہاں جو فقیر ہیں محتاج ہیں مجھے ان کی فہرست دی جائے تاکہ میں ان کے لیے کوئی عطیات بیچ سکوں۔ اللہ اکبر۔ جب فہرست آپ کے پاس پہنچی تو اس کے اوپر جو سب سے پہلا نام تھا وہ وہاں کے حاکم وقت حضرت سعید بن عامر کا نام تھا، جو وہاں کے حکمران تھے حمص کے، ان کا نام سر فہرست تھا۔ حضرت عمر سخت پریشان ہوئے کہ ہم تو ان کو مناسب وظیفہ دیتے ہیں اور یہ ابھی بھی فقیر ہیں، مسکین ہیں۔ تو آپ کے استفسار کرنے پہ بتایا گیا کہ جو آپ ان کو وظیفہ دیتے ہیں وہ تو غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، وہ تو محتاجوں کے اندر بانٹ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے کہا کہ مجھے حضرت سعید بن عامر کے رویوں کے بارے بتاؤ کہ ان کے رویے عوام کے ساتھ کیسے ہیں۔ تو وہاں کے آنے والے لوگوں نے کہا کہ باقی تو سب ٹھیک ہے لیکن ان کی 4 عادتوں پر ہمیں بہت اعتراض ہے۔ پہلی عادت تو ان کی یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس دن چڑھے آتے ہیں۔ دوسری عادت یہ ہے کہ رات کے وقت ملاقات نہیں کرتے، اور تیسری عادت ان کی یہ ہے کہ مہینے کے اندر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ کسی کو ملتے نہیں، اور چوتھی عادت یہ ہے کہ کبھی کبھی ان کے اوپر بے ہوشی کا دورہ پڑتا ہے جس سے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ یہ 4 عادتیں ایسی ہیں جن پر ہمیں اعتراض ہے۔ تو حضرت عمر نے جب ملاقات کی تو اہل حمص کی شکایات کے بارے حضرت سعید بن عامر سے پوچھا کہ ان کی وضاحت کریں، یہ 4 شکایتیں ہیں رعایا کو تمہارے بارے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا گھر سے چاشت کے وقت نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ میرا کوئی خادم نہیں ہے اور میری بیوی بیمار ہے، میں گھر کے کام خود کرتا ہوں، اس لیے کہ دن چڑھے گھر سے باہر نکلتا ہوں، پہلے نہیں نکل سکتا۔ اور دوسری جو شکایت یہ ہے کہ وہ رات کے وقت لوگوں کے ساتھ ملاقات نہیں کرتے۔ تو عمر سن، میرے اوپر لوگوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں اور میرے اوپر اللہ کی عبادت کی ذمہ داری بھی ہے، اور رات میں نے رب کو منانے کے لیے رکھی ہوئی ہے، رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس لیے میں لوگوں سے ملاقات نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور جو تیسری شکایت ہے کہ مہینے کے اندر ایک دن کسی کو ملتے نہیں، تو میرے پاس ایک سوٹ ہے جو میں نے پہنا ہوا ہے، تو مہینے کے اندر ایک دن میں نے رکھا ہے، ان کپڑوں کو میں دھونے کے لیے وہ دن مقرر کیا ہوتا ہے تاکہ میں اس حالت میں کسی کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتا، تو اپنے گھر کے اندر ہی کپڑوں کو دھو کے سکا کے پھر وہی کپڑے پہن لیتا۔ اور جو چوتھی شکایت ہے کہ کبھی کبھی بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں، تو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے حضرت خبیب بن عدی کو شہید ہوتے دیکھا تھا۔ اس وقت میں مسلمان نہیں تھا، کافر تھا۔ تو جب وہ منظر میرے سامنے آتا ہے تو میرے دل سے ہوک اٹھتی ہے اور میرے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، اور میرے سامنے وہ منظر آتا ہے تو میں کہتا ہوں کاش اس وقت میں مسلمان ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا۔ اور ایک بار آپ نے صحابہ کو بلایا اور حضرت عمر نے کہا کہ مجھے بتاؤ تمہاری آرزو کیا ہے۔ کسی صحابی نے کوئی اپنی آرزو دار کی کہ میری آرزو یہ ہے کہ میرے پاس بہت بڑا لشکر ہو اور میں اس لشکر کو لے کر غیر مسلمین کے اوپر حملہ کر دوں اور اللہ کی رضا کے لیے جہاد کروں، علی کلمت الحق کے لیے میدان میں نکلوں۔ کسی نے کہا کہ میری آرزو یہ ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہو اور وہ مال میں راہ خدا میں خرچ کر دوں۔ کسی نے اپنی کوئی آرزو بیان کی، کسی صحابی نے کوئی آرزو بیان کی۔ حضرت عمر نے کہا مجھ سے پوچھو تو میری آرزو یہ ہے کاش میرے پاس کوئی سعید بن عامر جیسا نگران ہو اور میں لوگوں کے اوپر اس کو حکمران لگاتا ہوں۔ یہ احساس ذمہ داری تھی ہمارے حکمرانوں کو، اور پھر اسلام پھیل رہا تھا، اسلام جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر غالب آ رہا تھا، لیکن جب احساس ذمہ داری ختم ہو گئی تو پھر آج جو حالات ہیں وہ تمہارے سامنے، ذلت ہمارا مقدر بن کے۔ آج کرسی لینے کی دوڑ ہے، ہر ایک چاہتا ہے مجھے اقتدار مل جائے، عہدہ مل جائے، اگر نہیں ملتا تو پھر جھگڑا ہوتا ہے، پھر لڑائی ہوتی ہے۔ اپنے ملک کو دیکھو کیا حالات ہے، اسمبلی کے اندر روز تماشے لگتے ہیں، کس لیے لگتے ہیں؟ پوری دنیا دیکھتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ صرف کرسی کا چکر ہے کہ میں نے اس کرسی پہ بیٹھنا تھا، یہ کیوں بیٹھ گیا؟ یہ اقتدار میں نے سنبھالنا تھا، اس لیے کیوں سنبھال لیا ہے؟ یہ ملک میں نے لوٹنا تھا، یہ کیوں لوٹ رہا ہے؟
آج جھگڑا اس بات کا ہے، لیکن جن کو اساس سے ذمہ داری تھی وہ روتے تھے کہ یہ منصب بہت بڑا ہے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب آپ کو خلیفہ وقت مقرر کیا گیا، آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے تھے۔ ایک دن آپ کی بیوی نے کہا کہ حضرت مجھے کچھ وصیت کریں، تو آپ نے کہا کہ جب مجھے اس بات کی خبر ہو گئی کہ اس زمین کے اوپر جتنے مسلمان ہیں، سرخ ہیں، سفید ہیں، ان کی ذمہ داری میرے کندھوں پہ آ گئی ہے۔ وہ دور دراز تک غریب فقیر بسنے والے، ان کی ذمہ داری بھی میرے کندھوں پہ ہے، اور قیامت کے دن انہوں نے میرے بارے سوال کرنا ہے۔ تو میری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے کہ قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گا۔ اگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میری شکایت کریں گے تو میں کیا جواب دوں گا، اگر اللہ کے سامنے میرے بارے بات کریں گے تو میں کیا جواب دوں گا۔ تو مجھے احساس ہوتا ہے تو میری راتوں کی نیند ختم ہو جاتی ہے، اور میں اور مطاعت ہو جاتا ہوں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہوں۔ یہ کہا اور آگے کہا، اس سے اگر تم وصیت حاصل کرنی ہو، نصیحت حاصل کر سکتے ہو تو کر لو، اگر نہ کرنا چاہو تو نہ کرو۔ وہ اس بات پہ ڈرتے تھے کہ یہ ذمہ داری مجھے کیوں دی گئی ہے، میں اس قابل نہیں ہوں، میں اس کو ذمہ داری کو نبھا نہیں سکتا۔ لیکن آج حکمران چاہتے ہیں کہ یہ عہدہ مجھے مل جائے، یہ عہدہ مجھے مل جائے، چونکہ احساس ذمہ داری نہیں، مقصد صرف لوٹنا ہے۔ لیکن جن کو ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ میرے اوپر یہ ذمہ داری آ گئی ہے اور قیامت کے دن میں نے اس کا حساب دینا ہے، تو وہ ڈرتے ہیں کہ اگر کوئی بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کو عمر سے پوچھا جائے گا۔